جی ہاں ناظرین، شام کا منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے ہر شے نے اپنی سانسیں روک لی ہوں۔ آسمان پر بادلوں کا سایہ چھایا ہوا تھا، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کو توڑنے والا ایک طوفان آنے والا ہی تھا۔ وہ طوفان جس کا نام تھا سچائی۔ آخرکار آدیتا وہ کام کر دکھایا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اس نے کپل کا اصلی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کپل جو ہمیشہ بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، آج زمین کو تک رہا تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نظریں بار بار ہچکچاہٹ کے ساتھ اٹھتی تھیں، مگر سامنے کھڑی منگل کی آنکھوں کا سامنا نہ کر پاتی۔ منگل کا حال کسی شکستہ شیشے کی طرح تھا، ہر آنسو اس کے دل کے زخم کو اور گہرا کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں تیز، سانسیں بکھری ہوئی تھیں، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ اس کے کانوں میں بھی ابھی تک آدیتا کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ یہ کپل اور مونیسا ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں، اور یہ اس کی سابقہ محبت اور اس کی پرانی گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ یہ الفاظ منگل کے دل میں کسی خنجر کی طرح اترتے گئے۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ کپل کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اگر تم جانتے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ رشتہ مجھ سے کیوں چھپایا؟ جب میں نے اپنے آفس میں ہائرنگ کر رہی تھی تو اس وقت بھی تم نے مونیسا کے بارے میں ایک لفظ کیوں نہیں کہا؟ منگل کی آنکھوں میں صرف درد نہیں تھا بلکہ ایک شدید غصہ بھی تھا، وہ غصہ جس کا سبب صرف دھوکہ نہیں بلکہ ٹوٹا ہوا اعتماد تھا۔ چند دن پہلے ہی تو اس نے کپل سے کہا تھا، میں اپنی زندگی میں کئی بار دھوکہ کھا چکی ہوں، اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور تب کپل نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا، میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن آج وہی کپل جس پر منگل نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بھروسہ کیا، اس نے اسی بھروسے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے اس لمحے کی سنگینی کو محسوس کیا۔ آدیتا کے چہرے پر اطمینان تھا، اس نے منگل کے سامنے سچ لا کھڑا کیا، مگر کپل کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کرتا مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک جائیں۔ اس کے دل میں شاید ہزار بہانے تھے، لیکن ہر بہانہ اس وقت بیکار تھا کیونکہ منگل کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ آدیتا نے کہا کہ وہ سچ ہی تھا۔ منگل کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی کپل سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف یادیں، محبت، وہ لمحے جب کپل اس کا سہارا بنا تھا، اور دوسری طرف یہ تلخ حقیقتیں کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ فضا میں ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ منگل اگلا قدم کیا ہوگا؟ وہ کپل کو معاف کر دے گی یا نہیں، یا اس سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑے گی؟ منگل کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس نے گہری سانسیں لیں، اپنے آنسو پونجے اور سخت لہجے میں کہا، کپل، کچھ دھوکے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مار نہیں دیتے لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تم نے مجھے وہ زخم دیا ہے جو کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے ہی اس کے اور کپل کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ کمرے میں موجود سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ آدیتا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اس نے وہ انصاف پایا جس کا وہ مدتوں سے منتظر تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس رشتے کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن منگل کا دل پھر کبھی نرم پڑے گا، یا یہ دھوکہ ہمیشہ کے لیے کپل کو اس کی زندگی سے مٹا دے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔